اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم شمائل ترمذی کا 23واں سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقیہ کے بارے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقیہ کا ذکر۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 4 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔ فائدہ: تکیہ دائیں اور بائیں دونوں جانب جائز ہے۔ حدیث میں بائیں جانب کا لفظ کسی تخصیص کی وجہ سے نہیں، اتفاقی امر ہے، لیکن قواعد محدثین کے لحاظ سے بائیں کا لفظ یہاں مشہور روایات میں نہیں ہے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے ختم پر اس لفظ پر کلام کیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا۔ راوی کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات فرمائی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور جھوٹ کا ذکر فرماتے وقت اہتمام کی وجہ سے بیٹھ گئے اور بار بار ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمائیں اور بار بار ارشاد نہ فرمائیں۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار ارشاد فرمانے پر سکوت کی تمنا یا تو اس عشق و محبت کی وجہ سے ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی طور پر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمانے پر تعجب ہوگا، اور ہم لوگوں کے لیے ایک بار فرمانا بھی کافی ہے، اور ممکن ہے اس خوف سے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراضی اور غصہ کے آثار ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس خطرہ سے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ ایسا ارشاد فرمائیں کہ جو امت کے لیے باعث خسران بن جائے۔ جن لوگوں کو کسی دینی و دنیاوی دربار کی حاضری میسر ہوتی ہے وہ اس حالت سے خوب واقف ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ارشاد فرمانا شدت اہتمام کی وجہ سے تھا کہ جھوٹ کی وجہ سے آدمی زنا، قتل وغیرہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کہ جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے۔ اس حدیث شریف میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ شریعت میں گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ کہلاتے ہیں جو وضو، نماز، روزہ، حج وغیرہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے کبیرہ گناہ یعنی بڑے سخت گناہ کہلاتے ہیں، جن کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں ہوتے، البتہ حق تعالی شان ہو کسی کی رعایت فرما کر اپنے فضل سے معاف فرمائیں تو یہ امر آخر ہے، مگر آئینی چیز یہی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں۔ علماء نے مستقل تصانیف ان میں تحریر فرمائی ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اس مضمون پر مستقل ہے جس میں 400 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 جلدوں میں ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جو مصر میں چھپ چکی ہے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات وغیرہ ہر باب کے کبیرہ گناہ مستقل گنوائے گئے ہیں، اور کل مجموعہ 467 مفصل شمار کرائے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل میں مشہور کبائر کو گنوایا ہے جو حسب ذیل ہیں، یعنی کہ کبیرہ گناہ وہ یہ ہیں: آدمی کا قتل کرنا، زنا کرنا، اغلام بازی، شراب پینا، چوری کرنا، کسی کو تہمت لگانا، سچی گواہی کا چھپانا، جھوٹی قسم کھانا، کسی کا مال چھین لینا، بلا عذر کفار کے مقابلہ سے بھاگنا، سودی معاملہ کرنا، یتیم کا مال کھانا، رشوت لینا، اصول یعنی والدین وغیرہ کی نافرمانی کرنا،
قطع رحمی کرنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا، رمضان کا روزہ بلا عذر توڑ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، فرض نماز کو وقت سے آگے پیچھے پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، مسلمان کو یا کسی کافر کو جس سے معاہدہ ہو ناحق مارنا، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، غیبت کرنا، بالخصوص کسی عالم کی یا حافظ قرآن کی، کسی ظالم سے چغلی کھانا، دیوس پن کرنا یعنی اپنی بیوی بیٹی وغیرہ کے ساتھ کسی کے فحش تعلق کو گوارا کرنا، کرم سازی یعنی بھڑوا پن کرنا کہ اجنبی مرد عورت یا اس قسم کے دوسرے ناجائز تعلقات میں سعی کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینا یعنی نیک کاموں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا، جادو کا سیکھنا یا سکھانا، کسی پر جادو کرنا، قرآن پاک پڑھ کر بھلا دینا، بلا مجبوری کسی جاندار کو جلانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کے عذاب سے نہ ڈرنا، عورت کا خامند کی نافرمانی کرنا، اس کی خواہش پر بلا وجہ انکار کرنا، چغلی کرنا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر ان کو نقل کیا ہے۔ مظاہر حق ترجمہ مشکات شریف کے شروع میں کبائر کا مستقل باب ہے، اس میں بھی ان کو اور اس قسم کے اور چند گناہوں کو گنوایا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے یا عبادت میں یا اس سے استعانت حاصل کرنے میں یا علم میں یا قدرت میں یا تصرف میں یا پیدا کرنے میں یا پکارنے میں یا کہنے میں یا نام رکھنے میں یا ذبح کرنے میں یا نظر ماننے میں یا لوگوں کے امور اس کی طرف سونپنے میں، یعنی جیسے اللہ جل شانہ کے سب کام سپرد ہیں اسی طرح اور کو بھی جانے، نیز امور ذیل بھی اس میں ذکر کیے ہیں۔ گناہ پر اصرار کی نیت رکھنا، نشہ کی چیز پینا، اپنے محرموں سے نکاح کرنا، جوا کھیلنا، کفار سے باوجود قدرت کے جہاد نہ کرنا، مردار کا گوشت کھانا، نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنا، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کو برا کہنا یا ان کا انکار کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو برا کہنا، بیوی اور خامند میں لڑائی ڈلوانا، اسراف کرنا، فساد کرنا، کسی کے سامنے ننگا ہونا یعنی بیوی کے علاوہ، بخل کرنا، پیشاب اور منی سے پاک نہ کرنا یعنی اگر لگ جائیں تو نہ دھونا، تقدیر کو جھٹلانا، تکبر کی وجہ سے پانچ ٹخنوں سے نیچے کرنا، نوحہ کرنا، برا طریقہ ایجاد کرنا، محسن کی ناشکری کرنا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، حائضہ سے صحبت کرنا، غلہ کی گرانی سے خوش ہونا، جانور سے بدفعلی کرنا، کسی کو شہوت سے دیکھنا، کسی کے گھر میں جھانکنا، عالموں اور حافظوں کی حقارت کرنا، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان مساوات نہ کرنا، امیر سے عہد شکنی کرنا وغیرہ وغیرہ بتائے ہیں۔ ان کبائر میں بھی درجات ہیں، اسی وجہ سے حدیث بالا میں کبائر کو بڑے گناہ فرمایا گیا ہے اور مختلف احادیث میں موقع کی مناسبت سے مختلف قسم کے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور توبہ و استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اس فعل پر واقع ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ اب کبھی نہ کروں گا، چاہے اس کے بعد کسی دوسرے وقت وہ پھر سرزد ہی ہو جائے۔ اس سے وہ پہلی توبہ تو زائل نہیں ہوتی، توبہ کے وقت یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ پھر کبھی نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 3 اور 4۔ حدیث نمبر 3 اور 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ فائدہ اس لیے کہ یہ صورت تواضع کے خلاف ہونے کے علاوہ بہت کھانا کھانے کی طرف منجر ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور سرعت ہضم بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تاکہ اس کا اتباع کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ٹیک لگانے کی 4 صورتیں ہیں، چاروں اس میں داخل ہیں۔ اول یہ کہ دائیں یا بائیں پہلو کو دیوار سے یا تکیہ وغیرہ پر سہارا لگائے، دوسرے یہ کہ ہتھیلی سے زمین پر سہارا لگائے، تیسرے یہ کہ چوزانوں یعنی چوکڑی مار کر کسی گدے وغیرہ پر بیٹھے، چوتھے یہ کہ کمر گاؤ تکیہ یا دیوار سے لگائے کہ یہ سب ہی صورتیں بفرق مراتب ٹیک میں داخل ہیں۔ حدیث نمبر 5۔
حدیث نمبر 5 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی حدیث ہے جو باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر کلام کرنا مقصود تھا، اس لیے مقرر ذکر فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔